ہم صاحب بیان فرمائیے گا، دنیا کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، آپس ہی میں جانور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. کبھی وہ ہم مناظر دیکھیں تو بالکل عقل معاف ہو جاتی ہے کہ اتنی وحشت، اتنی درندگی، اتنا درد، اتنا رنج، اتنا حزن، اتنا قلق، اتنا آلام. اس کی کیا وجہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ دنیا میں نظر آتا ہے. ہمیں بنایا تھا اللہ نے، ارادہ اختیار کا شعور دیا، ہم کوئی ظلم کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا بھی جائے گا، لیکن یہ جانور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے لیے جزا و سزا اس لیے کہ ہم اس کا شعور رکھتے ہیں. جانور کس درجے کا شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے اس علم کی نوعیت کیا ہوتی ہے، جزا و سزا کا انحصار اس پر ہے. ورنہ تو دنیا کے اندر خالق نے بہت سے جانور پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ آپ کی خوراک بن جائے. انسان بھی تو آخر دیکھیے، ذرا مرغیوں کی تعداد کا اندازہ کریں، جن جانوروں سے آپ گوشت حاصل کرتے ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ان کا اندازہ کریں کس بڑی تعداد میں ذبح کی جاتی ہوں گی. تو جس طریقے سے ہم ان کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اسی طرح سے مختلف جانور بھی اپنی اپنی خوراک بناتے ہیں. وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں، یعنی ان کی پیدائش ہی اصل میں اسی مقصد سے ہوئی ہے. اور اس میں جو تکلیف پہنچتی ہے کسی حد تک ان کو، وہ شعور کی کس سطح پر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس سطح پر نہیں ہو سکتی جس سطح پر انسانوں کو اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جس کا وہ شعور رکھتے ہیں. تو جس کا جتنا شعور ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا. ٹھیک. اچھا، دوسرا ہم سے اس میں پہلو یہ بھی ہے نا کہ کائنات کے جو بظاہر قوانین ہیں جو ہماری گرفت میں آتے ہیں، ہم ان پر تو گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا گرینڈ اسکیم ہے جانوروں کو پیدا کرنے کی. اگر ان کے اندر وحشت درندگی نہ ہوتی تو شاید ہم جنگلوں سے نکل کے اس جگہ پر نہ پہنچتے، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو نہ ماریں تو اتنی بڑی تعداد ان کی دنیا میں ہو جائے کہ انسانوں کے لیے رہنا محال ہو جائے. تو یہ بات بھی تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اپنے حدود علم کو پہچان کر جو محکمات ہیں ان کو پکڑو، اور باقی یہ خدا کی اسکیم کے جو معاملات ہیں اس کے اندر دخل اندازی مت کرو، اس لیے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا مقصد. اسی پر تنبیہ فرمائیے نا کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی ہم تو اپنے شعور کی سطح پر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے حکم بھی اس کے لحاظ سے لگاتے ہیں. پوری اسکیم میں کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جن جانوروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے ان کی کمپنسیشن کس طرح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ پروردگار جانتا ہے جو ان کا خالق ہے. ہمیں اپنے شعور کی سطح پر معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے اور اس کی مقدار کچھ زیادہ نہیں ہے، اسی کے حدود میں ہم کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. آخری سوال ہم سب جانوروں کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ من اقتنع قلباً، اگر کسی نے کسی جانور کو یا کتے کو قید میں رکھا، حبس بجا میں رکھا، تو اس کی روز نیکیاں کم کر دی جائیں گی. تو یہ ہم لوگ جو گھروں کے اندر جانوروں کو پنجروں میں بند کر کے رکھتے ہیں، طوطوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، اس طرح اور پیٹس ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی اس وعید کے زمرے میں آئیں گے؟ کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہیں. جی. تو ان کے لیے بھی آپ کو ان کی جبلت، ان کے تقاضے، ان کا عرف کیا ہے اس کا لحاظ کر کے ان کو مواقع فراہم کرنے چاہیے. اگر ان کو وہ سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے مالک بن کر رہیں. وہ جانور جو اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ان کو بند کرنا یا ان کو پکڑنا یا ان کو اس طریقے سے اپنے ساتھ رکھنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. ٹھیک. بالکل واضح ہو گیا.